بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یو چینل کی جانب سے آپ سب کو ہمارا سلام، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی فیملیز، اپنے دوست احباب کے ساتھ بخیریت ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی خوشیاں ہمیشہ تا دیر سلامت قائم و دائم رکھے، آمین۔ آج کی اس ویلاگ میں آپ کو ایک بہت ہی اہم خبر پہنچا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اب تک میڈیا کے ذریعے خبر آپ تک پہنچ چکی ہو، کیونکہ بریکنگ نیوز ہے، اس لیے ہر جگہ پر یہ نشر ہو رہی ہوگی۔ یہ وہ خبر ہے جو عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا، پی ٹی اے کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی ہے اور ہوگی۔ اس کے آفٹر ایفیکٹس تو فیوچر میں ہوں گے، اور وہ خبر ہے شیریں مزاری کی پی ٹی اے سے رخصتی۔ شیریں مزاری صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پی ٹی اے کیا، انہوں نے سیاست کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس خبر کے نشر ہوتے ہی میڈیا کی دنیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا ہے۔ سو کالڈ بڑے بڑے جرنلسٹ اس چیز کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہوا۔ اب حامد میر صاحب جیسے بہت بڑے جرنلسٹ جو ہیں، ہم ان کا بہت احترام بھی کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا اس میں بہت بڑا نمایاں نام ہے، اور انہوں نے اپنے فیلڈ میں بہت محنت کی ہے، بہت محنت سے مقام حاصل کیا ہے، اور وہ بہت ہی ایک رسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں۔ صحافت کے میدان میں ان کے کارنامے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن آزادی رائے کے اظہار کے اس میں وہ بھی بہت آگے کبھی کبھار چلے جاتی ہیں، جس سے ان کو کچھ مشکلات بھی ہو جاتی ہیں، بعد میں مشکلات بھی پیش آ جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے اپنا ٹی وی نیوز اینکر کے سامنے، نیوز کاسٹر کے سامنے۔ انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ شیریں مزاری صاحبہ کا ریزائن جو ہے تحریک انصاف سے، یہ موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل بن جائے گا۔ ارے بھائی، کیوں مشکل بن جائے گا؟ میر صاحب آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، کیوں مشکل بن جائے گا؟ اور ان کے جو نیوز کاسٹر تھے، انہوں نے سلیم صافی صاحب سے سوال کیا، اور اس میں انہوں نے یہ پریٹینڈ کیا کہ ایک عمران خان جو اپنی مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، بھائی خدا کا خوف کریں، آپ صحافی ہیں، صحافی ہی رہیں، آپ مستقبل کی پیش گوئیاں کرنے والے نہ بنیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلندیوں پر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مقبولیت کی بے انتہا بلندی تک پہنچے، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد کیا اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم اتنی پاگل ہے کہ وہ ان کی پوجا کر رہی ہے اور وہ اپنی مقبولیت کی بلندیوں پر ہے؟ کم از کم ایک صحافی کی حیثیت سے آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ پلیز آپ قوم کو جو ہے نا وہ گمراہ مت کریں، اور جو صحافت کے اصول ہیں کہ صحیح اور سچی خبر عوام تک پہنچانا، آپ وہی کام کریں۔ اور آپ ایک لکھی ہوئی خبر پڑھ رہے ہیں اور اس پر آپ کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمپل ایک سوال کریں اور اس کا جواب لیں۔ اینی ہو، اس بات کو چھوڑیں، یہ تو ویسے سائٹ پر میں نے بات کر دی۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، اس میں کسی حکومتی دباؤ کا ہاتھ نہیں ہے، جو میرا اپنا خیال ہے۔ اس میں اگر دباؤ ہے تو صرف اور صرف ان کی بیٹی ایمان مزاری کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی یا دوسری دفعہ ان کو رہائی ملی تو شیریں مزاری صاحبہ نے عدالت سے نکلتے وکٹری کا نشان بنایا، اور ایمان مزاری نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ نشان بنانے سے روک دیا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ عمران صاحب کے رویے سے، ان کے ایٹیٹیوڈ سے بہت زیادہ فیڈ اپ ہیں، بہت زیادہ تنگ آ چکی ہیں اور بہت زیادہ شاکی ہیں، جس کا برملا اظہار انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنا ایمان مزاری نے کیا ہے، اور انہوں نے کھلے عام یہ باتیں کی ہیں کہ عمران خان نے ان کی ماں کو علیحدہ کر دیا اور اس کی جگہ پر شاہ محمود قریشی اور دوسرے لیڈروں کے نام لیتے رہے۔
تو اس بات سے وہ بہت شاکی تھی اور بہت ناراض تھیں. اور یہ جو کچھ ہوا ہے، ایک تو ان کی بیٹی ایمان مزاری کے دباؤ کی وجہ سے ہوا ہے. باہر ظاہر ہے کہ والدین اپنی اولاد کے دباؤ کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں. جو ان کے لیے سب کچھ کر رہی تھی پارٹی نے تو ان کے لیے کچھ نہیں کیا. ان کی بیٹی سب کچھ کر رہی تھی، ضمانتوں کے لیے عدالتوں میں بھاگ دوڑ کرنا، سارا کچھ کرنا ایمان مزاری ہی کر رہی تھی نا. عمران خان جو ان کی پارٹی تو کچھ نہیں کر رہی تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیریں مزاری ماشاء اللہ ایک پڑھی لکھی، مہذب اور محب وطن خاتون ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کا احترام ہم بھی کرتے ہیں اور تمام میڈیا کے ارکان بھی کرتے ہیں اور سیاسی حلقے بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے اب ان حقائق کو دیکھ لیا ہے، ان سچائیوں کو جان لیا ہے کہ جس کے نتیجے میں 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے. اس لیے ایک محب وطن پاکستانی خاتون کی حیثیت سے انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ اس گند میں سے نکل جائیں اور اس دلدل میں جس میں وہ پھنسی ہوئی ہیں اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. اور انہوں نے اس کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہیں. تو اس میں رائے زنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. وہ ایک باشعور آزاد پاکستان کے آزاد شہری ہیں اور وہ حق پہ جانب ہیں. اور وہ ان کو کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں اپنی مرضی سے کریں. انہوں نے اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کیا اور اس کا اعلان کر دیا تو بات ختم ہو گئی. اس مسئلے کو اب آپ لوگ کسی دوسری طرف لے جانے کی کوشش نہ کریں اور ایک نیا پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش نہ کریں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. کیونکہ ملک و قوم مزید اس طرح کی حضرت سرائیوں یا اس طرح کے پینڈورا باکس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور پہلو بھی اس کا ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ ہوں یا جتنے بھی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کس طرح کی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لیڈر جو تھے ان کے دل میں پی ٹی آئی کی ہمدردیاں تھیں یا عمران خان کی محبت تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سارے لیڈر اپنی اپنی پارٹیز میں بڑے اچھے عہدوں پر تھے اور بڑے سینئر کارکن تھے، بڑے سینئر لیڈر تھے. ایم این اے، منسٹریز، یہ سب کچھ ان کو ملا ہوا تھا. ان کے اوپر دباؤ ڈال کے، ان کی فیملیز پر دباؤ ڈال کے ان کو زبردستی تحریک انصاف کا حصہ بنایا گیا تھا تاکہ تحریک انصاف کو حکومت مل سکے. اور اب جب ان کو موقع ملا ہے تو وہ اس میں سے نکل رہے ہیں. اور موقع بھی عمران خان نے خود فراہم کیا اور ایسا موقع فراہم کیا کہ جس پر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اس وقت اس پارٹی میں صرف وہی بندہ رہے گا جو ملک و قوم کا دشمن ہے. ملک و قوم کے ساتھ حب الوطنی یا ملک و قوم کے ساتھ محبت کا جس کو بھی دعویٰ ہے وہ کوئی بھی بندہ اس پارٹی میں نہیں رہے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ کا شکار ہیں، جو کے پی کے سے اور پنجاب سے اور بڑے بڑے نامور سیاستدان جو پی ٹی جنہوں نے چھوڑی ہے، کیا وہ ان میں سے کچھ نام ایسے جن پر کسی قسم کا کوئی دباؤ اثر نہیں کرتا، نہ ہی کوئی دباؤ کارگر ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اپنی مرضی سے پارٹی چھوڑی ہے، اپنی ویل اینڈ وش سے انہوں نے جو ہے اس کو خیر بات کہا ہے. کیونکہ حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ اب شرمندہ ہیں. وہ کس منہ کے ساتھ عوام کے سامنے جائیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، جہاں ہم پی ٹی آئی کے لیڈرشپ میں شامل ہیں، جہاں ہم پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. دس از دا اونلی ریزن کہ لوگ جو ہے نا پارٹی کو چھوڑے جا رہے ہیں. جس طرح یہ پارٹی بنی تھی اسی طرح یہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے. اور چند دن کے بعد دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا نام جو باقی رہے گا وہ یہ ہوگا کہ ایک پی ٹی آئی ہوا کرتی تھی، ایک پی ٹی آئی ہوا کرتی تھی جس کا قصوں میں ذکر ہوا کرے گا اور کچھ نہیں ہوگا. اب بھی اگر کوئی پی ٹی آئی سے یہ امید رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر ریوائیول کرے گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اس ویلا کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر کوئی شخص حب الوطنی کے جذبے کے تحت، محب وطن سوچ کے تحت اگر اس پارٹی کو چھوڑ رہا ہے تو اس پر یہ رائے کر کے کہ یہ شاید کسی دباؤ کا نتیجہ ہے، آپ ان کے جذبوں کی توہین مت کریں، آپ عوام کی توہین نہ کریں، آپ ان لوگوں کی توہین مت کریں، آپ ان شہداء کی توہین مت کریں جن کی یادگاریں انہوں نے جا کے جلائیں. اور یہ انہی چیزوں کا ریئیکشن ہے 9 مئی کا کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے نامی گرامی نام پی ٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ان کے ضمیر کی آواز ہے، یہ ان کے حب الوطنی کی آواز ہے، یہ ان کے محب وطن ہونے کی نشانی ہے، ورنہ ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ کے اوپر دباؤ کارگر ہوگا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کیونکہ جتنا میں ان کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آپ لوگ ان کو جانتے ہیں. وہ کسی دباؤ کے زیر اثر نہیں آتی. ان کو اب اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ اس پارٹی میں رہنا اپنے مستقبل سے کھیلنے کے برابر ہے. اس سے انہوں نے یہاں سے ریزائن کیا. اور شاید ہو سکتا ہے کہ میرے اس ویلاگ کے بعد، اس ویلاگ کے آنے تک فیاض الحسن چوہان بھی
پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیں. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو فواد چودھری ہیں وہ کسی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں, فیاض الحسن چوہان کسی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں, شاہ محمود قریشی کسی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں, شیریں مزاری کسی دباؤ کا شکار ہو سکتی ہیں. بڑے بڑے نام ہیں جو کسی دباؤ کا شکار نہیں ہو سکتے. آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں نا, شیدہ ٹلی, وہ کسی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے نا. بھاگ گیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, میدان چھوڑ کے بھاگنا وہ ایک الگ چیز ہے. یہ ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, لیکن کم از کم کسی دباؤ کے زیر اثر انہوں نے عمران خان کی مذمت نہیں کی. تو اس لیے بھائی یہ اسپیکولیشنز آپ مت پھیلائیں. میری سب سے التماس ہے, کسی ایک نام کے لیے, کسی ایک شخصیت کے لیے میں نہیں کہہ رہا. اور جو لوگ یہ خود فیصلہ کر رہے ہیں ان کی حب الوطنی پر آپ یہ کہہ کر شک و شبہ پیدا نہ کریں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا بیرونی دباؤ تھا, ورنہ یہ تو اسی پارٹی میں رہتے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم.